السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ناظرین کرام، آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا عنوان ہے، آج کا ٹاپک ہے کہ وہ اعمال جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ حضرات، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم، ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں، ان گناہ گاروں میں سب سے بہتر انسان تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان بہتر لوگوں میں سے بنائے، آمین۔ ناظرین کرام، ایسے تو بہت سارے اعمال کتاب و سنت کے اندر ذکر ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہمارے خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے ان اعمال کا ذکر کروں گا جن کو ہم اور آپ نماز کے اندر انجام دیتے ہیں۔ نماز کے اندر ہم اور آپ ان اعمال کو انجام دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات، جب ایک انسان نماز پڑھنے لگتا ہے اور اچھی طریقے سے 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس نمازوں کے ذریعے سے ان کو تو نیکی عطا کرتا ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اتنے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جن کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ تو آئیے آج ہم اور آپ یہ جان لیتے ہیں کہ نماز کے اندر وہ کون سے اعمال ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ایک انسان نماز کے لیے اذان سنتا ہے، اور اذان سنتے ہی جیسے ہی مؤذن کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سنتا ہے، اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، تب وہ یہ دعا پڑھتا ہے، ان کلمات کو پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ، کہ جب کوئی شخص مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنتے ہی ان کلمات کو پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ان کے جو گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اذان سننے کے بعد نماز کے لیے وہ وضو کرتا ہے، وضو کا قصد کرتا ہے۔ جب ایک انسان گھر میں اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان اعمال کے ذریعے سے بھی اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا، مکمل وضو کیا، تو پھر اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفاره، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتا ہے۔ اور وضو کے سلسلے میں ایک بہترین حدیث ہے جس کے ہمارا آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ذہن نشین کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ راوی حدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له 8 ابواب الجنہ يدخل من ایہا شاء، کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا، پھر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ جب وہ اچھی طریقے سے وضو کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ مسجد کا رخ کرتا ہے، مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے، تو جو شخص مسجد کی طرف پیدل چل کر جاتا ہے، وہ پیدل مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کے ذریعے سے بھی اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطوتاه احداهما تحط خطیئۃ والاخرى ترفع درجۃ، کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، جو شخص گھر میں وضو کرے، پھر کسی مسجد کی طرف روانہ ہو، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کی طرف روانہ ہو، مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی ایک فریضہ کو انجام دینا ہو، تو پھر اس کے 2 قدموں میں سے ایک قدم اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے اور دوسرا ایک درجہ کو بلند کر دیتا ہے۔ جب اچھی طریقے سے وضو کر لیتا ہے تو پھر وہ کسی مسجد کی طرف پیدل چل کر جاتا ہے، تو جب وہاں جانے کے بعد وہ جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے۔ یہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اگر کوئی انسان 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے۔ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، بشرطی کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے رہیں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں۔ اور صحیح بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، راوی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو چکا ہے، میں ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہوں جس پر حد واجب ہو گئی ہے، آپ مجھ پر حد نافذ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے کچھ پوچھا نہیں اور اس کو یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ نے کون سا گناہ کیا ہے اور کیسے کیا ہے۔ ایسے میں نماز کا وقت ہو گیا، وہ آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد پھر سے وہی سوال دہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس قد صلیت معنا، کیا آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا سا جواب دیا، فرمایا فإن اللہ قد غفر لك ذنبک، جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا ہے، تمہیں بخش دیا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے ذریعے سے اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اہتمام کرتا ہے، اچھی طریقے سے پڑھتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات کہ جب ایک انسان فرشتوں کے ساتھ آمین کہتا ہے،
جب ایک انسان فرشتوں کے ساتھ آمین کہتا ہے تو پھر اس عمل کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جب امام آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہا کرو، اس لیے کہ جب تم لوگ امام آمین کہے گا تو اس کے بعد فرشتے فوراً آمین کہا کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان فرشتوں کے ساتھ اللہم ربنا لک الحمد پڑھتا ہے تو اس کے اس عمل کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم لوگ اللہم ربنا لک الحمد کہا کرو، اس لیے کہ جس کا یہ کہنا ربنا لک الحمد یا پھر اللہم ربنا لک الحمد کہنا فرشتوں کے کہنے سے موافق ہو جائے، فرشتوں کے ساتھ وہ کہہ دے تو پھر اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو پھر فرشتے بھی اللہم ربنا لک الحمد کہا کرتا ہے، تو جب فرشتے کہے اسی وقت اگر کوئی شخص اللہم ربنا لک الحمد کہتا ہے تو پھر اس کی کہنا فرشتوں کے کہنے میں موافقت ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے۔ یہ تھے کچھ اعمال جو کہ ہم اور آپ نماز کے اندر انجام دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہمیں بخش دیتا ہے۔ آخر میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ہر چیز کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور ایک انسانیت کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت، سب سے بہتر عبادت، سب سے محبوب عبادت وہ نماز ہے، کیونکہ ایک بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے، جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بامقصد زندگی گزاریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ہم اس مقصد کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزاریں، بے مقصد زندگی نہ گزاریں، اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزر جائے۔ یہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، دعائے باری تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس میں سستی اور کاہلی سے بچائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔